میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں یہاں کوئی حکیم بن کر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی بڑا استاد بن کے آیا ہوں۔ آج میں ایک دکھیارا دل لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ایک سوال ہے میرا آپ سے، آج ہم سب کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھر بڑے ہو گئے مگر دل چھوٹے ہی رہ گئے، ہمارے بستر نرم ہو گئے مگر نیند پتھر جیسی ہو گئی۔ آخر کیوں ایک امیر آدمی مخمل کے گدے پر بھی لیٹ کر کروٹیں بدل رہا ہے اور وہ باہر فٹ پاتھ پر سویا ہوا مزدور گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ دوستو، سکون بازار کی دکان پر نہیں ملتا، سکون تو اللہ کی چوکھٹ پر تقسیم ہوتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تھکان دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ مولا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو دن بھر کی بھاگ دوڑ سے تھک جائے، جب دنیا تجھے ٹھکرا دے، جب تیرا دماغ پھٹنے لگے، تو میں نے تیرے لیے رات بنائی ہے۔ نیند ایک ایسی قینچی ہے جو تیرا رشتہ اس ظالم دنیا سے کاٹ دیتی ہے، مگر افسوس ہم نے اس قینچی کو ہی توڑ دیا۔ ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے بغاوت کر دی۔ رات سکون کے لیے تھی، ہم نے اسے گناہوں کے لیے چن لیا۔ جب انسان اللہ کی بغاوت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بے مثال واقعہ سنیے، آپ کے کلیجے ٹھنڈک سے بھر جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جن کے نام سے زمین کانپتی تھی، ظالم بادشاہ کانپتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسافر مدینہ منورہ آیا، اس نے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا تو امیر المؤمنین ہے۔ وہ مسافر حضرت عمر کو ڈھونڈتا ہوا ایک مقام پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک درخت کے نیچے تپتی مٹی میں اپنے چابک کا تکیہ بنائے ہوئے حضرت عمر سو رہے ہیں۔ اس مسافر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے کہا اے عمر، تو نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، اس لیے تو مٹی پر بھی اتنے سکون سے سو رہا ہے۔ ہمارے بادشاہ لوگوں کا حق مارتے ہیں، اس لیے وہ محلوں میں بھی ڈر کے مارے جاگتے رہتے ہیں۔ دوستو، سکون انصاف میں ہے، سکون حق ادا کرنے میں ہے۔ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو آپ کی روح بے چین ہو جاتی ہے اور بے چین روح کو نیند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، ایک بڑی وجہ جو ہمارے سکون کو کھا گئی وہ ہے بے حیائی۔ آج ہم نے اپنے موبائل میں وہ کوڑا کرکٹ بھر لیا کہ ہماری نظریں گندی ہو گئی ہیں۔ ایک عالم صاحب نے سچ فرمایا تھا، جب ایک مرد غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک آگ لگ جاتی ہے، اس کا دماغ ہر وقت گناہ کی سوچ میں رہتا ہے۔ یاد رکھیے، جو دماغ ہر وقت غلط ذہنی میں، غلط فکر میں ڈوبا ہو، اللہ اسے سکون کی نیند کیسے دے گا؟ ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت چھوڑ دی، اس لیے ہمارے دلوں سے سکون اٹھ گیا۔ ہم ولاگ دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی فوٹوز دیکھ رہے ہیں، یہ سب دماغ کا زہر ہے۔ یہ زہر نیند کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ حضرت اس کا کیا حل ہے؟ میرے دوستو، اس کا بہت ہی سادہ حل ہے۔ رات کو جب بستر پر جاؤ تو اپنے دل کو صاف کرو، کسی کے لیے کینہ نہ رکھو اور اللہ سے کہہ کر سوئیں، یا اللہ، جس نے میرا حق مارا میں نے اسے معاف کیا، جس نے میرا دل دکھایا میں نے اسے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ جب آپ سب کو معاف کر کے سوتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو اپنی گود میں لے لیتی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یہ سوچیں کہ کل کا مالک میرا اللہ ہے۔ میں رزق کے لیے کیوں اتنا پریشان ہوں؟ میں عزت کے لیے کیوں اتنا رو رہا ہوں؟ جب آپ اپنا بوجھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو آپ کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک معصوم بچے کو دیکھا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی کہ کل دودھ کہاں سے پیے گا، کیونکہ اسے اپنی ماں پر بھروسہ ہوتا ہے۔ کیا ہمیں اپنے خالق پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ میرے عزیز دوستو، باتیں بہت ہیں مگر وقت کم ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ سکون دین میں ہے، سکون نماز میں ہے، سکون شکر گزاری میں ہے۔ آج سے نیت کریں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے، ہم رات کو جلدی سوئیں گے، ہم اپنے موبائل کو گناہوں کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ یا اللہ، ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرما،
ہماری آنکھوں کو نیند عطا فرما، جو بے چین ہیں انہیں اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرما، ہم سب کو حرام سے بچا اور حلال میں برکت دے، آمین۔